وهو الذی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے انزل من السماء جس نے اتارا آسمان سے پانی کو فاخرجنا به پھر ہم نے نکالا اس پانی کے ذریعے نبات کل چیز ہر قسم کے پودے فاخرجنا منه پھر ہم نے نکالا ان پودوں سے خضرا سبز نخرج منه حبا ہم نے نکالے اس سے دانے حبا متراکبہ جو پے در پے ہیں ومن النخل اور کھجوروں میں سے من طلعها ان کے خوشوں سے قنوان گچھے دانیت لٹکے ہوئے ہیں وجنات اور باغات من اعناب کھجوروں کے وزیتون اور زیتون کے والرمانہ اور انگوروں کے مشتبہات جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں وغیر متشابہ اور ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے نہیں ملتے انظروا الی ثمری تم دیکھو اس کے پھل کی طرف اذا اثمر جب وہ پھل دیتا ہے وینعی اور وہ پک جاتا ہے ان فی ذالکم بے شک اس میں تمہارے لیے آیات نشانی ہے لقوم یؤمنون ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جس نے ستاروں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے راہ حاصل کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی جان سے پیدا کیا یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ آج کی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ایک اور قدرت کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ الذی انزل من السماء ماء کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے آسمانوں سے پانی کو نازل کیا ہے۔ انسان کی زندہ رہنے کے لیے سب سے زیادہ جو چیز ضروری ہے وہ ہے ہوا۔ پھر نمبر ہوا ہے، اگر ہوا نہ ہو تو انسان مر جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھنے کے لیے ہوا کو فری کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد ہے سب سے زیادہ ضروری چیز پانی کہ جس سے انسان زندہ رہتا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے فری کر دیا ہے کہ بے بہا پانی ہے ہمارے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے ہمارے لیے پانی کو نازل کروایا فاخرجنا به نبات کل شیء پھر اس پانی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کے پودوں کو پیدا کیا ہے، ہر قسم کے درختوں کو پودوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ فاخرجنا منه خضرا جب پہلے پودا نکلتا ہے تو سبز ہوتا ہے، سبز رنگ کے ہوتے ہیں، جتنے بھی ہم دانے ڈالتے ہیں باجرے کے ہو یا گندم کے ہو، جتنا بھی گھاس ڈالیں تو پہلے جو پودا نکلتا ہے سبز ہوتا ہے، پھر اس کے بعد رنگ تبدیل کرتا ہے۔ فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراکبا پھر ہم ہر پودے سے دانے نکلتے ہیں جو پے در پے ہوتے ہیں، یعنی ہم ایک دانہ اگر گندم کا ڈالیں تو ایک دانے سے کتنے دانے نکلتے ہیں، تو یہ دانے نکالنے والی ذات کون ہے کہ ایک دانے سے ہمیں 700 ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دانے دیتی ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کھجوروں کو پیدا کیا ہے، کھجوروں کے درخت کو پیدا کیا ہے۔ کھجور ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں، اور کھجور کے خوشے جو ہوتے ہیں، گچھے جو ہوتے ہیں لٹکے پڑے ہوتے ہیں، کتنا ایک خوشے کے اوپر کتنا کھجوریں ہوتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے انگور کو پیدا کیا ہے، اور زیتون اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیتون کو پیدا کیا ہے، رمان اور انگاروں کو انار کے پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ مشتبہ وغیر متشابہ ان کے پھل ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر یہاں پر کھجور، انار، انگور، زیتون کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کی وجہ تو ایک یہ ہے کہ کھجور کے جو درخت ہوتے ہیں، جو کھجوریں ہوتی ہیں اور جو انگور ہوتے ہیں، یہ بہت موسم ہو یا نہ ہو یہ ہمیشہ رہتی ہیں، کئی سال تک یہ کھجوریں رہتی ہیں ہمارے پاس۔ انگور کا موسم ہو یا نہ ہو اس کی لوگ کشمش بنا لیتے ہیں، وہ ہمارے پاس رہتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ زیتون اور زیتون کا تیل، عرب کے اندر اکثر زیتون کا تیل استعمال کرتے ہیں کھانے کے اندر، اور زیتون کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے اندر جو فاسد مادے ہوتے ہیں وہ خارج ہوتے ہیں، رگیں جو ہوتی ہیں وہ صاف ہو جاتی ہیں، جو انسان کے جو پٹھے ہیں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اور جو پیٹ کی جو بیماری ہیں زیتون کی وجہ سے سارے کے سارے ختم ہو جاتی ہیں۔ زیتون کے بہت سارے فائدے ہیں۔ والرمانہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انار اور انگور مختلف قسم کے پیدا کیے ہیں،
یعنی ایک جو ہے ان کی شکلیں آپس کے اندر ملتی ہیں، اور ایسی ہیں جو ان کی شکلیں بھی نہیں ملتی. کچھ جو انار کے دانے ہوتے ہیں وہ موٹے ہوتے ہیں، کچھ باریک ہوتے ہیں، کچھ لال ہوتے ہیں، کچھ سفید ہوتے ہیں. یہ صرف مختلف کی قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی، اللہ کے علاوہ اور کسی نے پیدا نہیں کی. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی. اے عقل مند لوگوں، تم دیکھو ان پھلوں کی طرف، یہ کیسے درخت پھل دیتا ہے. انار کی طرف دیکھو، انگور کی طرف دیکھو، کھجور کی طرف دیکھو، زیتون کی طرف دیکھو، اور جتنا بھی پھل دینے والے درخت ان کی طرف دیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ان سے پھل تمہارے لیے پیدا کرتا ہے، پھر وہ پک جاتا ہے، کس طرح اچھا لگ رہا ہوتا ہے. تو اس کے اندر ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، ان جتنا بھی نشانی اللہ نے بیان کیے ہیں، اس میں ایسی قوم کے لیے نشانی جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہیں، اللہ کے اوپر مانتی ہیں. جو اللہ کو مانتی ہیں، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہیں، وہ یہی کہے گی یہ جتنا بھی نعمتیں ہیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے. تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کے احکام کو پورا کریں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ کی ناقدری نہ کریں، اللہ کی ناشکری نہ کریں. ہر وقت ہم اللہ کے شکر ادا کریں، اللہ کے احکام کو پورا کریں، تاکہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے ہم نے نعمتیں دی ہیں ان کی قدردانی ہو جائے، ان کا شکریہ ادا ہو جائے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.